بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کرتے ہیں کہ سیفر مقدمے میں عمران خان کو کتنی سزا ہوئی اور کیا ٹرائل ہوا، اور توشہ خانہ کیس اور عدت کے اندر نکاح۔ بہت گرم خبریں ہیں۔ پی ٹی آئی کے سابق جو ہیں وہ چیئرمین عمران نیازی کے لیے، کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کے خلاف سیفر کا مقدمہ جو ہے وہ درج تھا، جس میں جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب جو ہیں وہ اس کیس کا ٹرائل کر رہے تھے، اور اس جج نے جو ہے وہ ساری پروسیڈنگ مکمل ہونے کے بعد کل جو ہے وہ فیصلہ اناؤنس کر دیا۔ اس میں ویسے تو تمہید اگر باندھ دی جائے اور پوری ڈیٹیل سے بات کی جائے تو غالباً اس کے لیے تو ہے وہ ایک لمبی ویڈیو جو ہے وہ کرنی پڑے گی، ویلاگ کرنا پڑے گا، لیکن مختصراً میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو جج ابو الاسناد ذوالقرنین تھے، انہوں نے جو عمران خان کو 10 سال قید مشقت جو ہے وہ سزا سنائی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب اپیل کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ایک تو یہ، دوسرا توشہ خانہ کیس میں ہوا یہ کہ وہاں پہ بھی پروسیڈنگ مکمل ہونے کے بعد جو جج تھے محمد بشیر صاحب، انہوں نے جو ہے وہ سزا سنائی ہے عمران نیازی کو، 14 سال سزا دی ہے ان کو، اور ان کی جو مسز ہیں بشرا بی بی، ان کو 14 سال سزا دے دی گئی، اور 767 ملین اماؤنٹ کا جو ہے وہ جمع کرانے کا الگ الگ سے حکم صادر فرمایا ہے۔ تو ویڈیو کو مزید شارٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بشرا بی بی کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ سب جیل قرار دے دیا گیا، اس کا گھر بنی گالا والا، وہاں پہ وہ شفٹ ہو گئی ہے، وہاں پہ وہ رہے گی بطور ملزم، وہاں پہ پولیس کی نفری اور جیل کا عملہ وغیرہ بھی رہے گا، تو اس کی موومنٹ پر پابندی ہوگی۔ اب جناب جو تیسرا کیس ہے عمران نیازی کا، وہ عدت کا کے اندر نکاح کرنے کا، اور کل جو ہے وہ ہارٹ ٹاک بھی ہوئی خاور مانیکا کے درمیان عمران خان کی، کہ عدالت کے اندر جو ہے وہ ان کی آپس میں تلخ کلامی بھی ہوئی۔ بہرحال اینی ہو کہ اب جو وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، جو عمران خان نے کہا کہ اوتھ پہ بات کریں گے اور یہ ہے وہ ہے، تو ویورز اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب ملزم پر فوجداری کیسز میں جب ملزم پر فرد جرم عائد ہوتی ہے، فرد جرم یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے ذمہ الزام ہے، جو جرم سرزد کرنے کا، وہ پوچھا جاتا ہے یہ درست ہے یا نہیں، وہ ڈینائی کرتا ہے کہ جناب یہ غلط ہے، میں اپنا مقدمہ لڑوں گا، اس کو فرد جرم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو مدعی ہوتا ہے، جو پراسیکیوشن ہوتی ہے، جو مدعی پارٹی ہوتی ہے، وہ اپنی تمام ایویڈنس لے کر کورٹ میں آتی ہے، وکیل جرا کرتے ہیں، جرا کے بعد جو ہے پھر وہ 342 کا بیان ہوتا ہے۔ اچھا، 342 کا بیان جو ملزم دیتا ہے، لیکن ملزم کی بجائے جو وکلاء ہوتے ہیں وہ 342 کا بیان ہی ریکارڈ کراتے ہیں۔ اس میں جو 6 یا 7 یا 8 یا 10 یا 12 جتنے کویسچن پراسیکیوشن والے تیار کر کے کورٹ میں دیتے ہیں، وہ کورٹ کہتی ہے کہ ان کویسچن کا آپ نے جواب دینا ہے۔ تو سب سے پہلے تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ کیا آپ نے آن اوتھ سٹیٹمنٹ دینی ہے، جس کو پاکستان کے اندر تقریباً 99.5% جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نو، ہم اوتھ پہ جو ہے وہ اپنی ایویڈنس نہیں گزاریں گے۔ یہاں پہ بات ختم ہو گئی۔ اب جناب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ملزم بطور گواہ عدالت میں خود پیش نہیں ہونا چاہتا، یا وہ کوئی گواہ مزید پیش نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، دوسرا کویسچن یہ ہوتا ہے، موسٹلی 2-3 جو ہوتے ہیں، کہ یہ وقوع ہوا ہے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ ایسے ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ جو گواہان گزرے ہیں یہ آپ کے خلاف کیوں پیش ہوئے ہیں، ان کے بارے میں وہ کویسچن وغیرہ وہ سارے کیے جاتے ہیں۔ جب 342 میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم آن اوتھ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتے، تو یہ ایک سستی شہرت جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے، یا میڈیا پر غلط جو ہے وہ تشریحات کرنے کے لیے بات کی جا سکتی ہے عدالتوں میں کہ جناب ہم اوتھ پہ لیں گے اور اوتھ پہ بات ہوگی تو یہ ہے وہ، یہ ایسی بات نہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہوتا ہے کہ جب پراسیکیوشن کی ایویڈنس ہوتی ہے تو اس ایویڈنس میں وہ آن اوتھ بات کر رہے ہوتے ہیں،
کہ جو کچھ کہوں گا, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے. وہ اس کے بعد پراسیکیوشن کے 1 وٹنسز ہو 2 50 ہوں, وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ایویڈنس آن اوتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ ملزم کا وکیل کر رہا ہوتا ہے. اب جب ملزم کی باری آتی ہے تو ملزم کو یہ چوائس دی جاتی ہے کہ آن اوتھ بات کرنی. ہاں, اگر اور آن اوتھ وہ کہتا ہے کہ میں نے بات کرنی ہے, میں نے اپنا بیان دینا ہے, تو جب وہ آن اوتھ بیان دے گا تو پھر کراس ایگزامینیشن جو ہے مدعی پارٹی کے کونسل کریں گے, جو وکیل کریں گے. تو عام طور پر یہ ملزم جو ہے وہ اس کو نل کرتے ہیں, نو کر دیتے ہیں کہ ہم نے ایویڈنس نہیں دینی, ہم نے اپنا سٹیٹمنٹ نہیں دینا. تو یہ ایک سستی شہرت جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے یہ ایسے پراپوگنڈے جو ہیں یہ اب بند ہو جانے چاہیے کہ قانون کے مطابق اگر آپ نے واقعی آپ نے اوتھ کی بات کرنی ہے تو آپ آئیں 342 کے بیان میں اور وہاں کہیں کہ یس جو کویسچن ہے کہ آپ نے آن اوتھ ایویڈنس دینی ہے, وہاں نو کر دیتے ہیں. تو ایک اور کویسچن ہے کہ آپ نے ڈیفنس میں کوئی ایویڈنس دینی ہے تو وہاں پہ بھی نو لکھ دیا جاتا ہے. تو آئے نا, یس کریں نا, تو اس کے بعد جو ہے جب یس ہوگا تو پھر کراس ایگزامینیشن ہو گئی, پھر بہت بہتر طریقے سے آگے پروسیڈنگ ہوگی. اگر آپ یہ چاہتا ہے, کوئی ملزم یہ چاہتا ہے کہ میں نے آن اوتھ بات نہیں کرنی, تو اٹس مین کہ دال میں کچھ کالا ہے. تو ابھی جو سزائیں ہو چکی ہیں تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی عمران نیازی کو کوئی ریلیف ملنے والا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ملک کے اندر جو ہے انتخابات جو ہیں وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. اور نیکسٹ ویڈیو میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکلی جو پارٹی ایکٹیو ہیں, جو اشتہارات چل رہے ہیں ٹی وی پہ, وہ کس پارٹی کے ہیں اور کس کی کیا پوزیشن ہے. اور انشاءاللہ حلقہ وائز بھی ہم بات کریں گے کہ کس کس حلقے میں کون کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں عوام کی رائے میں جو ہے وہ جا رہا ہے. تو اس ویڈیو کا انتظار کرنے کا آپ کے جو بہت شکریہ. اور ہم جو ہے عمران خان کے آج کے کیس عدت کے اندر نکاح کرنا ہے, اس میں بھی سزا مجھے یہ محسوس ہوتا ہے, جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں کہ 100% جو ہے اس میں سزا ہونے والی ہے عمران نیازی کو عدت والے کیس میں, کہ عدت کے اندر آپ نے نکاح کر لیا. تو پنجابی میں جو ہے وہ جب وہ آخر میں یہی کہتے ہیں, جب بچے کو کہانی سنائی جاتی ہے رات کو سلانے کے لیے دیہاتوں میں, ابھی تو وہ وقت ختم ہو گیا ہے کیونکہ اب تو موبائل آ گئے ہیں, تو جب ہماری بڑی دادی نانی وغیرہ جو ہے وہ کہانیاں سناتی تھیں تو آخر میں وہ کہتے تھے, جب کہانی ختم کر لیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہانی گئی مک قلعہ گیا ٹھوک. بہت شکریہ.